حسین سے اٹھتا نہیں تھا. آگے جاتے تھے امداد اللہ، پھر الٹے پیر واپس آتے تھے بدنان میں قضائی و تسلیم اللہ. گرمی ازدار و شدید تھی، امام نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو خیمے کا پردہ ہٹا، جناب سکینہ کھڑی نظر آئی. بیوی نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے تک جو بھائی تڑپ رہا تھا اب بابا کی گود میں ہے مگر ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. تو آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا علی اصغر نے. بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں ماں نے سنا کہ حسین آ گئے. تو جناب رباب دوڑتی ہوئی در خیمہ پر آئی. اب سنیں کہ منظر ذرا ذہن میں رکھیے گا. بی بی رباب آگے بڑھ رہی ہیں، امام حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں. بچہ امام کی گود میں ہے. اسی کیفیت میں پوچھا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے حسین پوچھ رہے میں کون ہوں؟ جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ والی ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ امام وقت ہیں. امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا. خون میں لکھ پت بچہ ماں نے دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ کر بوسا دیا اور کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جب مجلس میں آپ ایسے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. جب جناب علی اصغر کا ذکر کرے نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کرے. بڑے جگر والی بیوی ہے. دو ہی تو کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ. ایک کو حسین کی گود میں دے دیا، ایک کو زندان میں دفنا دیا. یہ سب کچھ جناب رباب نے حسین پہ فرمان کر دیا. میرے ایک دوست ہندوستان کے میرے ساتھی میرے ساتھ قوم میں پڑھتے تھے، وہ فرمانے لگے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے عاشور کے دن جلوس نکلتا ہے تابوت کا، تعزیے کا. کہتے ہیں جلوس نکلا تو ہم اس روٹ پر آگے چلے گئے کہ جہاں جلوس کو جانا تھا، جہاں سے گزرنا تھا، کہ آگے جا کے گزرے گا وہاں سے، تاکہ انتظام دیکھیں، صفائی ستھرائی کا نظام دیکھیں. کہنے لگے جب ہم آگے بڑھے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. جب ہم قریب گئے تو عجیب منظر نظر آیا کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. کہا میں جب قریب سے گزرا تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ آج عاشور کا دن ہے، بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر مقتل نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا. بی بی زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر بچوں کو کھانا کھلایا، پھر بزرگوں کو بڑوں کو پانی دیا اور کھانا کھلایا. میں اشارے میں بات کروں گا، آپ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے بھی ہیں. صرف اشارے میں بات کروں گا. ممبر کا ادب مانے ہے، بی بی کا ادب مانے ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. جب سب نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، آدھی رات گزری، جناب رباب روتی ہوئی جناب زینب کے برابر میں آئی. کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اب حسین نے اپنے بچے کو قبر کے حوالے کیا. کربلا کا میدان ہے اور زہرا کا لال تنہا ہے. 18 جیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک روایت سن لیجئے گا. امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے. ادھر 6 مہینے کا مسافر جو 6 مہینے سے سفر میں تھا وہ کوفے میں داخل ہوا، جس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی. کہتا ہے جب میں کوفے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی مرد نظر نہیں آتا. کہتا ہے میں سوچتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا کہ کیا کوفے میں طاعون آ گیا، کوفے میں کوئی بیماری آ گئی. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے میں نے کہا بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان ہے کہ اگر کوفے کا کوئی مرد اسے مارنے لگے گا
تو پھر سزا کے طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ بابا مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے اور آپ باغی کو مارنے کربلا نہیں گئے۔ کہ بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہ بابا باغی کا نام نہیں بتایا گیا، بتایا ہے کہ باغی ہے، اسے سب کو مارنا ہے۔ کہتا ہے میں مجبور تھا حالات کا کہ میں نے گھوڑا پھر تیار کیا۔ رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے تو لے آئیے گا، میں گلے میں ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کوفے سے کربلا کی طرف گیا۔ جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، جسے ہزاروں کے تعداد میں لشکر ہے جو مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا جلاد ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا اسے مارنا ہے؟ جنگ ساری ختم ہو چکی ہے بھئی، اصلی آدمی رہ گیا، اسے مارنا ہے، اس کے بعد خیمے لوٹے جائیں گے، انہیں اسیر بنایا جائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اسے مار دیں گے تو یہ گھمسان ختم ہو جائے گا کہ میں نے اپنی تلوار اپنے آنکھ سے نکالی اور اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگایا۔ چند ذرا کے فاصلے پہ ان کا گھوڑا رہ گیا تھا، میں ان کے پیچھے تھا۔ ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ان پر حملہ کروں، تلوار کھینچ کر میں نے ارادہ کیا، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتے ہیں؟ میں گھبرا کر رکا تو انہوں نے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین۔ عزاداروں کے لیے ہو گیا۔ عبداللہ کہتا ہے میں پیروں میں گر گیا، مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ امام نے فرمایا جلدی واپس چلے جاؤ، مولا آپ تنہا ہیں، آپ کو کیسے چھوڑ دو؟ کہا عبداللہ کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کر دے دینا، نبی زادیاں بے بقنا ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر، بانی مجلس عزا، حاضرین مجلس کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، یا حسین۔